بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ان 5 مخصوص حالات میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہے اور درود پاک کی ذکر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ ثواب نہیں بلکہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنی بربادی کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہم سب بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ درود شریف پڑھنا باعث اجر ہے اور ہر پریشانی کا حل ہے، لیکن کیا کبھی آپ کے گمان میں بھی یہ بات آئی تھی کہ آپ کا یہی پڑھا ہوا درود اور یہی عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت گرفت اور بے ادبی کا سبب بن سکتی ہے؟ آج کی اس خصوصی گفتگو میں آپ کو وہ 5 انتہائی خطرناک غلطیاں بتاؤں گا جو ہمارے معاشرے کے 90% لوگ نادانی میں روزانہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے 5ویں غلطی تو ایسی ہے جسے سن کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اگر آپ واقعی سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اپنی سالہ سال کی عبادت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ معلومات آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ حقائق سے واقف ہونا چاہتے ہیں یا لا علمی کے اندھیرے میں رہنا پسند کریں گے۔ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب درود پاک پڑھنا گناہ بن جائے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ یہ سوال سن کر میں خود بھی لرز گیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 3 بڑے سوالات رکھوں گا جن کے جوابات اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کی برسوں کی ریاضت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی ناپاکی یا غلاظت والی جگہ ہے جہاں درود پاک پڑھنا رحمت نہیں بلکہ زحمت کا باعث بنتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی تجارت چمکانے یا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے درود پڑھنا نفاق ہے یا بندگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے جب مسجد کا امام خطبہ دے رہا ہو یا آپ خود نماز کی حالت میں ہو تو درود پاک پڑھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا وہاں کی گئی ایک ادنیٰ سی غلطی آپ کی پوری نماز کو فاسد کر سکتی ہے؟ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے ایمان اور احترام کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھا ہے تو آج کی یہ چند منٹ کی باتیں لازمی سن لے تاکہ کل روز قیامت آپ کو ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے دوستو، اب تک جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو محض تمہید تھی، ابھی وہ اصل حقیقت باقی ہے جس سے ہم میں سے 90% لوگ واقف ہی نہیں ہے۔ ہم جذباتی تو بہت ہے اور خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہلواتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ وجہی تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان معلومات کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ ابھی جو اگلا نقطہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ پر لرزہ طاری کر دے گا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری روز مرہ زندگی، ہمارے کاروبار اور ہماری عام محفلوں سے ہے۔ اگر آپ اس نقطے کو سمجھ گئے تو یقین جانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پہلا نقطہ ناپاکی اور غلاظت کی جگہوں پر درود پاک پڑھنے کے متعلق ہے۔ اب آتے ہیں اس پہلے سوال کی طرف جس نے ہم سب کو تشویش میں ڈال رکھا ہے کہ کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں درود پاک پڑھنا ثواب کے بجائے وبال بن سکتا ہے؟ دیکھیے دوستو، ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہے، لیکن محبت کا اولین تقاضا ادب ہے۔ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ درود پاک ایک مقدس ذکر ہے اور ہر مقدس شے کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط اول ہے۔ سب سے پہلے اور سخت ممانعت بیت الخلاء یعنی واش روم کے اندر ہے۔ چاہے آپ وہاں غسل کر رہے ہو یا حاجت پوری کر رہے ہو، وہاں زبان سے درود پاک پڑھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا سخت گناہ اور بے ادبی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے موبائل پر درود پاک کی رنگ ٹون لگی ہوئی ہے
اور وہ واش روم میں بج اٹھی ہے تو یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ صرف واش روم ہی نہیں بلکہ ہر وہ مقام جہاں کوڑا کرکٹ ہو، جہاں سے تعفن اٹھ رہا ہو یا جہاں نجاست پڑی ہو، وہاں کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا منع ہے، کیونکہ درود پاک کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، کیا آپ اپنے کسی معزز مہمان کو گندگی میں بٹھائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر درود پاک جیسی عظیم نعمت کو ایسی جگہوں پر پڑھنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ دوستو، یہاں ایک بہت باریک بات ہے جو اکثر لوگ غلط کر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم واش روم میں ہو اور اچانک کوئی خوشخبری ملی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے تو کیا ہم دل میں بھی یاد نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب میں آپ کو ابھی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور تشویشناک بات سن لے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ وہ ہے جسمانی ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھنا۔ جب انسان پر غسل واجب ہو، یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں زبان سے بلند آواز میں درود پاک پڑھنا علماء کرام کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ بعض فقہا نے اسے بالکل حرام نہیں کہا، مگر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے خود کو طہارت سے آراستہ کیا جائے، غسل کیا جائے اور پھر اس پاک ہستی پر درود پاک بھیجا جائے جو کائنات میں سب سے زیادہ مطہر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ میلے کچیلے کپڑوں میں کسی بڑے افسر کے دربار میں نہیں جاتے، بالکل ویسے ہی درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک حاضری ہے۔ تو کیا آپ ناپاکی کی حالت میں یہ حاضری دینا پسند کریں گے؟ ابھی تو یہ صرف آغاز تھا، پہلے سوال کا جواب تو مل جائے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ جو ہم اپنی دکانوں اور کاروبار میں گاہکوں کے سامنے روزانہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ دوسرا نکتہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ کیسے ہم درود پاک کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا کر کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کہیں آپ بھی اپنی دکان پر یہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ، کاروبار اور تجارت میں درود پاک کا غلط استعمال ہے۔ اب اس دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو ہمارے رزق اور ایمان سے جڑا ہے۔ کیا آپ نے بازاروں میں دیکھا ہے کہ ایک دکاندار گاہک کو متوجہ کرنے کے لیے یا سودا بیچتے وقت اونچی آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا جب گاہک دام کم کرانے کی بات کرتا ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ چھوڑیے جی، درود پاک پڑھیے اور یہ سودا لے جائیے۔ بظاہر یہ بڑی نیکی لگتی ہے، لیکن شریعت کی رو سے یہ ایک دھوکہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی دکانداری چمکانے یا گاہک کو اپنی نیکی کا یقین دلانے کے لیے درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے، کیونکہ یہاں آپ کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا نہیں، بلکہ اس مقصد کلام کو ڈھال بنا کر اپنی جیب بھرنا ہے۔ یہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ گاہک کو پھنسانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، جس زبان سے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اسی زبان سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہوگی یا مال کا عیب چھپایا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی جرأت ہے کہ ایک طرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف اسی ذکر کو دنیاوی مال کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ علماء دین یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسی جگہ درود پاک پڑھنا جہاں مقصد صرف دنیاوی مفاد ہو، یہ درود کی توہین ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور درود پاک کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ ہم اسے چند روپیوں کے بدلے بازاروں میں بیچیں گے؟ ابھی تو صرف میں نے آپ کو دکانداروں کی مثال دی ہے، ابھی وہ تیسرا نکتہ باقی ہے جو ہمارے گھروں اور محفلوں سے جڑا ہے، وہ حالت جس میں ہم میں سے ہر شخص دن میں کئی بار ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں
کہ وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی مجلس میں محض اس لیے اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو پہنچا ہوا بزرگ سمجھے، تو یاد رکھیے کہ یہ عبادت نہیں بلکہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف محض آپ کی جیب کاٹنے کے لیے کرے تو کیا آپ کو وہ اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں۔ تو پھر جب ہم درود پاک کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ اب تیسرا سوال جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا کہ کیا نیکی کے کام کے دوران بھی درود پاک پڑھنا منع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ مسجد میں ہو، جب امام منبر پر ہو یا تلاوت ہو رہی ہو، یہاں ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سب عشق میں کر جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ کو زبان بند رکھنے کا حکم ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلا نقطہ غور سے سنیے۔ تیسرا پوائنٹ ہماری سب سے اہم عبادت یعنی جمعہ اور مسجد سے متعلق ہے۔ ہم سب جمعہ کے دن شوق سے مسجد جاتے ہیں لیکن وہاں ایک ایسی بھول کرتے ہیں جو ہماری پوری نماز کو ضائع کر سکتی ہے۔ جب امام صاحب منبر پر خطبہ دے رہے ہو اور اس دوران وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہم سب بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت زبان سے درود پاک پڑھنا آپ کے خطبے کے اجر کو ختم کر سکتا ہے؟ شریعت کا واضح اصول ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہا ہو تو بات کرنا تو دور، کسی کو بات سے روکنا بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زبان نہیں ہلانی بلکہ صرف دل ہی دل میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی آواز دوسروں کے لیے خلل بن سکتی ہے اور خطبے کا ادب خاموشی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سچائی سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا آپ کو اس سے پہلے اس بات کا علم تھا یا آپ بھی اب تک بلند آواز میں درود پاک پڑھ رہے تھے؟ کمنٹ میں جی ہاں یا نہیں لکھ کر ضرور بتائیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ جہاں ہم غلطی کرتے ہیں وہ نماز کی حالت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھے تو وہاں آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، وہاں آپ نے اپنی نماز کے اذکار پورے کرنے ہیں۔ اگر بیچ میں درود پاک پڑھ لیا تو نماز میں خلل آئے گا اور سجدہ سہو یا نماز دہرانی پڑ سکتی ہے۔ ابھی جو میں نے مسجد اور نماز کا ادب بتایا یہ تو عبادت کا معاملہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں مگر وہاں درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے؟ جی ہاں، اگلا نقطہ ان بد نصیب محفلوں کے بارے میں ہے جہاں درود پاک پڑھنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہر محفل پاک ہے تو چوتھا نقطہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری دے۔ اب وہ چوتھی حالت جس میں درود پاک پڑھنا مذاق بن جاتا ہے وہ ناجائز محفلوں اور گناہ کے کاموں میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں خوشی و غمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ فقہاء کرام کا اصول یاد رکھیے کہ ایسی محفل جہاں موسیقی چل رہی ہو، ناچ گانا ہو رہا ہو یا بے حیائی ہو رہی ہو، وہاں تبرک کے طور پر یا اسلامی رنگ دینے کے لیے درود پاک پڑھنا سخت گناہ ہے۔ کچھ لوگ فنکشن اور گانوں کے بیچ برکت کے لیے درود پاک پڑھوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ برکت نہیں بلکہ توہین ہے۔ پاک چیز کو ناپاک ماحول میں لانا ایسا ہی ہے جیسے ہیرے کو
کوڑے میں پھینکنا۔ یہاں میں آپ سے ایک سنجیدہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی ایسی شادی دیکھی ہے جہاں ایک طرف غیر شرعی کام ہو اور دوسری طرف نعت یا درود پاک پڑھا جا رہا ہو؟ اگر دیکھا ہے تو کمنٹ میں افسوس ضرور لکھیے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلط کام کا ارادہ کرے، مثلا کسی کو دھوکہ دینے والا ہو یا حرام کام شروع کرنے والا ہو، اور کہے کہ بسم اللہ یا درود پاک پڑھ کر شروع کرتا ہوں تاکہ کامیابی ملے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کے کام پر اللہ کا نام لینا انسان کو کفر کے قریب لے جا سکتا ہے۔ یہ دین کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ ابھی رکیے، یہ تو وہ جگہ تھی جہاں گناہ ہو رہا تھا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی حالت بھی ہے جہاں گناہ نہیں ہو رہا؟ آپ اپنے گھر میں اپنی شریک حیات کے ساتھ ہے، لیکن وہاں بھی زبان سے درود پاک نکالنا منع ہے۔ جی ہاں، یہ وہ نقطہ ہے جس پر بات کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، لیکن دین سیکھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہے جو لا علمی میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم محنت سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے تو یہ ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ میں لکھے اللہ معاف کرے۔ وہ کون سی گھڑی ہے جب میاں بیوی کا ساتھ ہو اور زبان پر درود پاک لانا بے ادبی بن جائے؟ پانچواں نقطہ ازدواجی تعلقات کے متعلق ہے۔ اکثر شادی شدہ بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ہر وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک درود پاک ہر وقت کی عبادت ہے، لیکن جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہو، یعنی مخصوص لمحات میں ہو، تو اس وقت زبان سے درود پاک پڑھنا یا کوئی بھی ذکر الہی کرنا سختی سے منع ہے۔ اس کی وجہ سادہ ہے کہ درود پاک ایک نورانی عبادت ہے جس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہا ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان پر لانا اس ذکر کی عظمت کے منافی ہے۔ یہ ادب اور حیا کے خلاف ہے کہ ایک طرف انسان جسمانی لذت میں ہو اور دوسری طرف اس مقدس ہستی پر درود پاک بھیجے جن کا مقام عرش سے بلند ہے۔ میری اس بات سے بہتوں کے ذہن کھلے ہوں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ کمنٹ میں استغفر اللہ لکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری لا علمی کی غلطیاں معاف فرمائے۔ اسی طرح جب انسان غسل خانے میں برہنہ ہو یا نجاست کی حالت میں ہو تو وہاں بھی زبان سے درود پاک پڑھنا منع ہے۔ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے جو ہر وقت یاد الہی سے آباد رہ سکتا ہے۔ پابندی صرف اس زبان پر ہے، کیونکہ یہ زبان جب درود پاک نکالتی ہے تو کائنات کی سب سے قیمتی شے نکالتی ہے، اور قیمتی شے کے لیے وقت اور مقام کا قیمتی ہونا ضروری ہے۔ اب تک ہم نے وہ 5 بڑی حالتیں سنے جن میں درود پاک پڑھنا منع ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سن کر بھول جائیں اور پھر وہی غلطی دہرائیں۔ ابھی میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جو آپ کے پچھلے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور آپ کے درود پاک کو مقبول بنا سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کمنٹ سیکشن میں اپنے شہر کا نام لکھیں اور ایک بار مکمل درود پاک یعنی درود ابراہیمی لکھ کر کمنٹ کریں۔ ذرا سوچئے، جب ہزاروں لوگ درود پاک لکھیں گے تو وہ کتنا بابرکت منظر ہوگا۔ کیا پتہ کس کا لکھا ہوا درود پاک قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ تمام مسائل مستند فقہی کتب اور علماء کرام کی آراء کی روشنی میں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اپنے قریبی مفتی صاحب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ دین صرف جذبات نہیں بلکہ ادب کا نام ہے۔ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں
خاموش رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو درود پاک سے محبت اور عشق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔